على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے، جیسے ساگ اور کھیرا اور گندم اور مسور کی دال اور پیاز. قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، فرمایا کیا تم بہتر چیز کے بدلے میں گھٹیا چیزیں مانگتے ہو. اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، پھر ملک مصر یا کسی شہر میں اتر جاؤ، وہاں تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم نے مانگا ہے. وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی. وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہو گئے. ذلک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق، یہ ذلت اس وجہ سے تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے تھے. ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ مسلسل سرکشی کر رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ گزشتہ رکوع سے شروع ہے. بعض لوگوں میں جو بنی اسرائیل کے اس میدان میں گئے تھے جن کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں انہیں بغیر محنت مشقت کے من و سلوہ جیسی نعمتیں عطا فرمائی، لیکن لوگوں کی طبیعت میں کم ہمتی، نالائکی اور نیچ پن ہوتا ہے. انہیں اگر پکڑ کر بھی کوئی اوپر کرنا چاہے تو وہ کم تر اور نیچے رہنے کو ترجیح دیتے ہیں. ایسے لوگ عموماً زندگی کی لذتوں اور نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے، بلند ہمت اور بہتر سے بہتر کے طالبی خالق اور مخلوق کے ہاں پسندیدہ ہوتے ہیں. بنی اسرائیل پر نعمتوں کے ذکر کے بعد یہاں سے ان کی کم ہمتی اور نافرمانی کے کچھ واقعات بیان فرمائے جا رہے ہیں. ان میں ایک واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، آپ دعا کریں کہ ہمیں وہ چیزیں ملیں جو زمین اگاتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ تمہیں اتنا اچھا کھانا بغیر محنت مشقت کے مل رہا ہے، کیا اس کی جگہ ادنا قسم کا کھانا لینا چاہتے ہو؟ جب وہ نہ مانے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی. اس پر حکم ہوا کہ اے بنی اسرائیل، اگر تمہارا یہی مطالبہ ہے تو پھر مصر جاؤ، وہاں تمہیں وہ چیزیں ملیں گی جن کا تم مطالبہ کر رہے ہو. مصر سے مراد یا تو ملک مصر ہے یا مطلقاً کوئی شہر بھی ہے. یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ ساگ اور اس قسم کی چیزیں جو بنی اسرائیل نے مانگی تھیں ان کا مطالبہ کرنا گناہ نہیں تھا، لیکن من و سلوہ جیسی نعمت جو بغیر محنت مشقت کے مل رہی تھی اسے چھوڑ کر ان چیزوں کی طرف مائل ہونا یہ پست خیالی ہے. ہمیشہ ان لوگوں کا میلان طبع پستی ہی کی طرف رہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جیسے جلیل القدر بلند ہمت انبیاء کے بعد بنی اسرائیل کے اس انداز کا پورا ظہور ہوا. جب بڑوں سے نسبت ہو تو دل و دماغ اور سوچ بھی بڑی بنانی چاہیے، اور مسلمانوں کو بنی اسرائیل سے زیادہ
اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ان کی نسبت سب سے بڑی ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی۔ بتایا جا رہا ہے یہودیوں پر ان کے گھٹیا کردار کی وجہ سے ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی، اور ان پر غضب الہی کی صورت یہ ہوئی کہ انبیاء کرام علیہم السلام اور نیک لوگوں کی بدولت جو رتبے انہیں حاصل ہوئے تھے وہ ان سے معلوم ہو گئے۔ اس غضب کا باعث صرف یہی نہیں تھا کہ انہوں نے آسمانی غذاؤں کے بدلے زمینی پیداوار کی خواہش کی، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اسی طرح کی اور خطائیں تھیں، بلکہ عہد نبوت سے دور ہونے اور زمانہ دراز گزرنے سے ان کی دینی صلاحیتیں کم ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کا راستہ اختیار کیا، اور ان ظالموں نے حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت اور کئی دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کیا، اور ایسا ناحق قتل کیا کہ اس کی وجہ یہ قاتل خود بھی نہیں بتا سکتے۔ انہوں نے نافرمانی اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا۔ ان کے عظیم جرائم اور افعال بد کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوئی، ان پر ذلت غربت مسلط کر دی گئی، اور وہ غضب الہی کے مستحق ہو گئے۔ یہاں سے یہود کی انتہائی بدبختی کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آج بھی فلسطین میں یہودی مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ معصوم بچوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا جا رہا ہے، ہسپتالوں پر بمباری کی جا رہی ہے، سکولوں پر بمباری کی جا رہی ہے، اور مرد و عورت، بوڑھے جوان، بچے بغیر کسی کی تمیز کیے سب کو شہید کرتے جا رہے ہیں۔ یہ ایسی ظالم قوم ہے، یہاں تو یہ لوگوں کو مار رہے ہیں، اور ان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ان ظالموں نے رب کے نبیوں کو بھی شہید کرنے سے یہ باز نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ کے کئی جلیل القدر انبیاء اور رسول کو انہوں نے شہید کر دیا ہے۔ بہت بڑے ظالم اور بہت بڑے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے یہ مردود لوگ ہیں، جنہوں نے ہمیشہ اللہ اور اللہ کے رسولوں کا انکار کیا، مخالفت کی، اور انسانوں کا خون ان کے منہ کو لگ چکا ہے۔ ان سے بھلائی اور بہتری کی توقع یہ بہت بڑی نادانی ہوگی۔ آج بھی امت مسلمہ شاید اسی نادانی کی وجہ سے پس رہی ہے کہ وہ ایک ملک کو مار رہے ہیں سارے اکٹھے ہو گئے، اور باقی سارے تماشا دیکھ رہے ہیں کہ شاید اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جائے، لیکن یہ ختم ہونے والا نہیں۔ جہاں جہاں ان کا ہاتھ پہنچتا رہے گا یہ مسلمانوں کے ساتھ یہی رویہ رکھیں گے، بلکہ گریٹر اسرائیل کا خواب جو ان کے بڑوں نے دیکھا ہے، وہ تو ظالم یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر ہمارا بس چلا تو ہم مدینہ شریف گنبد خضرا کو بھی ختم کریں گے، یہ بھی یہودیوں کی ریاست میں شامل کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے یہاں سے ہمیں نکالا تھا، اور ہمیں موقع ملا تو ہم پھر مسلمانوں کو وہاں سے بھی نکالیں گے۔ عزائم بڑے خطرناک ہیں ان کے۔ اللہ تعالیٰ ان کے شرور سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو شعور عطا فرمائے جو وہ اپنے دوست اور دشمن کو پہچان سکیں۔ بنی اسرائیل بلند مراتب پر فائز ہونے کے بعد جن وجوہات کی بنا پر ذلت اور غربت کی گہری کھائی میں گرے، ان وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے عبرت اور نصیحت کے لیے ایک مرتبہ ہمیں بھی اپنے اعمال و افعال کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اپنے ماضی اور حال کا مشاہدہ کریں۔ جب تک مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پیروی کو اپنا سب سے اہم مقصد بنائے رکھا، اور اس راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو جڑ سے اکھاڑ کر چھوڑا، اس وقت تک دنیا کے کونے کونے میں ان کے نام کا ڈنکا بجتا رہا۔ اور جب سے انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات سے نافرمانی اور سرکشی والا راستہ اختیار کیا، دنیا بھر میں جو ذلت اور رسوائی مسلمانوں کی ہو رہی ہے
وہ سب کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہ واقعات ہمارے لیے بطور عبرت اور سبق کے بیان فرمائے کہ ہم ان قوموں کا ذکر پڑھیں، سنیں اور اپنے اعمال اور افعال و کردار کا جائزہ لیں، اور جو کوتاہیاں ان سے ہوئی دیکھیں کہیں وہ ہم سے بھی تو نہیں ہو رہی۔ اگر ہو رہی ہیں تو اس سے پہلے کہ ایسا عذاب آئے ہمیں اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے اعمال و افعال کی اصلاح کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک ایمان والوں اور یہودیوں اور عیسائیوں اور ستاروں کی پوجا کرنے والوں میں سے جو بھی سچے دل سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں اور نیک کام کریں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے سروں پر طور پہاڑ کو معلق کر دیا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور کہا کہ مضبوطی سے تھامو اس کتاب کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، اور جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے اسے یاد کرو، اس امید پر کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت میں یہودیوں سے فرمایا جا رہا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد دیا کہ وہ تورات کو مانیں گے، اس پر عمل کریں گے، لیکن پھر انہوں نے اس کے احکام کو بوجھ سمجھ کر قبول کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ انہوں نے خود بڑی التجا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایسی آسمانی کتاب کی درخواست کی تھی جس میں شریعت کے قوانین اور عبادت کا مفصل ذکر ہو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بار بار اس کے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا، اور جب وہ کتاب عطا ہوئی تو انہوں نے اسے قبول کرنے سے عہد انکار کر دیا اور عہد کو پورا نہ کیا۔ جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ توڑا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے طور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں کے اوپر ہوا میں معلق کر دیا۔ اب پہاڑ سر کے اوپر ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا تم یا تو عہد قبول کرو ورنہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا اور تم کچل ڈالے جاؤ گے۔ اس میں صورتاً عہد پورا کرنے پر مجبور کرنا پایا جا رہا ہے، در حقیقت پہاڑ کا سروں پر معلق کر دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کبھی دلیل ہے، جس سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں اور ان کی اطاعت اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اور یہ اطمینان ان کو ماننے اور عہد پورا کرنے کا اصل سبب ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھنا کہ دین قبول کرنے میں جبر نہیں کیا جا سکتا، یعنی کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، لیکن دین قبول کرنے کے بعد اس کے احکام پر عمل کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ اس کی مثال ایسے ہے، کسی کو اپنے ملک میں آنے پر حکومت مجبور نہیں کرتی، لیکن جب کوئی ملک میں آ جائے تو حکومت اسے قانون پر عمل کرنے پر ضرور مجبور کرے گی۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہ اپنے حکم اگر اس طرح منوانا چاہے تو منوا سکتا ہے۔ اب پہاڑ سروں کے اوپر ہے، جب وہ اوپر دیکھتے تو ڈر کے مارے کہتے ہم نے سنا سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا ہے، ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور جس وقت زبان سے یہ کہتے ہم اقرار کرتے ہیں مانیں گے، لیکن دل میں نافرمانی کرتے، کہتے عصینا، ہم انکار کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، پروردگار عالم نے جو کچھ وہ زبان سے ظاہری طور پر کہہ رہے تھے، پروردگار عالم نے ان پر یہ بھی پھر کرم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ دل کے حالات کو جانتا ہے، لیکن زبان سے جو اقرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو سروں سے ہٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ منوانا چاہے اپنے حکم، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ پہاڑ سر کے اوپر کھڑا کر دے، اور اگر کوئی نہ مانے اس کے اوپر پہاڑ گرا دے، اسے کچل کر رکھ دے، اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہے، لیکن وہ ایسا کرتا نہیں۔ دنیا میں اس نے بندے کو محدود اختیار دیا ہے،
من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ فرمایا دنیا میں تمہیں اختیار ہے، جو چاہے ایمان قبول کرے، جو چاہے کفر کرے، انکار کرے۔ دنیا میں جو کچھ کرو گے، جب ہماری بارگاہ میں آؤ گے، پھر اس کے مطابق جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر روح البیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتابوں سے مقصود ان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا ہے۔ صرف زبان سے ان کی تلاوت کرنا یہ بھی بہتر ہے، لیکن اصل مقصود صرف تلاوت نہیں، اصل مقصود عمل ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بادشاہ اپنی سلطنت کے کسی حکمران کی طرف کوئی خط بھیجے اور اس میں حکم دے کہ فلاں فلاں شہر میں اس کے لیے ایک محل تعمیر کر دیا جائے، اور جب وہ خط اس حکمران تک پہنچے، وہ اس میں دیے گئے حکم کے مطابق محل تعمیر نہ کرے، لیکن اس خط کو روزانہ پڑھتا رہے، تو جب بادشاہ وہاں پہنچے گا اور محل نہیں پائے گا، ظاہر ہے وہ حکمران سزا کا مستحق ہوگا، کیونکہ اس نے بادشاہ کا حکم پڑھنے کے باوجود اس پر عمل نہیں کیا۔ یہ مثال لکھنے کے بعد علامہ لکھتے ہیں قرآن بھی اسی خط کی طرح ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ وہ دین کے ارکان، نماز، روزہ وغیرہ جتنی عبادات ہیں ان کی تعمیل کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم ان کو دیے ان حکموں پر عمل کریں، جن چیزوں سے منع فرمایا ان سے باز رہیں، اور بندے صرف قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل نہ کریں، تو ان کا صرف قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا حقیقی طور پر انہیں فائدہ نہیں دے گا۔ یہی بات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں متعدد مقامات پر لکھی ہے۔ مقصود قرآن حکیم کے نزول کا یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، عمل کیا جائے۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ سمجھنا اور عمل کرنا تو بڑے دور کی بات ہے، آج تلاوت صرف پڑھنا یہ بھی ہمارے معاشرے میں ختم ہو گیا ہے، بلکہ ایسی نحوست ہے، کئی دن کئی مہینے گزر جاتے ہیں، پڑھنا تو دور کی بات، اب زیارت بھی کوئی نہیں کرتا، کھول کے دیکھنا یہ بھی تکلیف کوئی گوارا نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام ہمارے نام آیا ہے اور صدیاں گزر گئی ہیں اور یہ ہماری ہدایت کا مجموعہ ہے، اور حکم ایسے پڑھو، سمجھو، اس پہ عمل کرو۔ ہماری بدبختی کی انتہا یہ ہے، بڑے خوبصورت غلافوں میں لپیٹ کے قرآن مجید کو اونچا رکھ دیا جاتا ہے، اور اتنا اونچا کہ وہاں ہاتھ بھی نہیں پہنچتا، اور سال ہر سال گزر جاتے ہیں، رمضان شریف آتا ہے تو اس کی گرد جاڑی جاتی ہے، اور جیسے رمضان شریف گزرے ہم سمجھتے ہیں بس قرآن کے ساتھ بھی تعلق ختم ہو گیا۔ تو پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا یہ تو بڑے دور کی باتیں ہیں، اب تو کئی مہینے ایسے گزرتے ہیں ہم قرآن کی زیارت بھی نہیں کر سکتے۔ یہ بہت بڑی معلومی کی بات ہے کہ اتنی بڑی قیمتی دولت ہو اور بندہ اس کی طرف توجہ نہ کرے۔ نزول قرآن کا مقصد یہ تھا کہ اس کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے، اسے پڑھا جائے اور اسے سمجھا جائے، اور سمجھ کے اس کے حکموں پر عمل کیا جائے۔ اصل نزول کا مقصد یہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں تلاوت کرنی چھوڑ دو، تلاوت کرنا یہ بھی اپنی جگہ بڑے فائدے کی چیز ہے، تلاوت کرتے رہو۔ اللہ رب العزت زبان کی تلاوت سے سینوں کے اندر جو روگ ہیں، بیماریاں ہیں، اللہ رب العزت اس کی برکت سے سینوں کے روگوں کو ختم فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کلام میں لکھا ہے، فرماتے ہیں مجھے خالق کائنات کی زیارت ہوئی خواب میں، تو میں نے پوچھا پروردگار عالم تیرا قرب حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا ہمارا کلام قرآن۔ فرماتے میں نے عرض کی مالک سمجھ کے پڑھا جائے یا بغیر سمجھے پڑھا جائے؟ ارشاد فرمایا اگر کوئی بغیر سمجھے بھی پڑھے تو ہم اسے اپنا قرب عطا فرما دیں۔ مالک کا کلام ہے، اگر بغیر سمجھے بھی پڑھا جائے تو یہ بھی بڑے اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور بڑے نصیب کی بات ہے، سعادت کی بات ہے۔ لیکن نزول کا اصل مقصد کتاب کو سمجھنا ہے، کتاب کے تقاضوں پہ عمل کرنا ہے۔ ہمارے لیے آج تو بڑی آسانی ہوگی، علماء کرام نے ہر زبان میں ترجمے کر دیے، تفسیریں موجود ہیں، اگر ہم تھوڑا سا وقت نکال کے پڑھنے کی کوشش کریں تو یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اس کی طرف اگر توجہ ہو، 2-3 آیتیں بھی روز پڑھیں تو زندگی میں بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم پڑھنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، اس کے بعد پھر تم نے منہ پھیر لیا، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ یہاں فضل و رحمت سے یا تو توبہ کی توفیق مراد ہے کہ انہیں توبہ کی توفیق مل گئی، اور یا عذاب کو مؤخر کرنا مراد ہے کہ بنی اسرائیل پر عذاب نازل نہ ہوا بلکہ انہیں مزید مہلت ملی، اور مہلت کا مل جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ آپ دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنی مہلتیں عطا فرمائیں۔ 2005 میں زلزلہ آیا تھا، ہمارے سامنے ہزاروں لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن گئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت عطا فرمائی، صحت عطا فرمائی، زندگی عطا فرمائی۔ ہم نے اس مہلت کی کڑیوں سے کیا فائدہ اٹھایا؟ سیلاب آئے ہیں، کتنے لوگ ہماری آنکھوں کے سامنے آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھتے رہے، لوگ پانی میں بہہ رہے ہیں، گاروں میں بہہ رہے ہیں، بستیوں کی بستیاں مٹ گئیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں عافیت عطا فرمائی، مہلت عطا فرمائی، لیکن ہم نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا، اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ باقی دنیا میں طرح طرح کے عذاب آتے رہے، اللہ رب العزت نے ہمیں محفوظ فرمایا ہے۔ ہم نے مہلت کی کڑیوں کو غفلت میں بسر کر دیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو نعمت ملی ہے، مہلت ملی ہے، یہ بار بار نہیں ملتی۔ ان لمحات کی قدر کرنی چاہیے، اللہ رب العزت کا فضل و احسان سمجھ کے کہ مالک نے ہمیں بچا لیا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی اس کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارنی چاہیے، لیکن ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، جیسے پہلے زندگی تھی بلکہ اس سے بدتر ہو گئی ہے۔ اگر یہی حالات رہے تو اللہ رب العزت کا قانون یہی ہے کہ جیسے ہمارے سامنے لوگ موت کے منہ میں چلے گئے، ایک وقت آئے گا پھر ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا، اور اس وقت پھر ہم مہلت مانگیں گے، توبہ کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کریں گے، لیکن جب ایسا وقت آ جائے پھر مہلت کی گھڑیاں نہیں ملتی۔ جو لمحات ملے ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ تو فضل و رحمت سے مراد توبہ کی توفیق بھی ہے، فضل و رحمت سے مراد مہلت بھی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ فضل الہی اور رحمت الہی سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک مراد ہے، اور معنی یہ ہے کہ اگر تمہیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کی دولت نہ ملتی اور نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے ہدایت نصیب نہ ہوتی، تمہارا انجام بھی ہلاکت والا ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا خالق کائنات کی طرف سے مخلوق پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل اور سب سے بڑی رحمت اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور یقیناً تمہیں معلوم ہے وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں سرکشی کی، تو ہم نے ان سے کہا دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ بنی اسرائیل جس شہر میں آباد تھے انہیں حکم تھا ہفتے کا دن عبادت کے لیے خاص کر دیں، اور اس روز شکار نہ کریں، دنیاوی مشاغل ترک کر دیں۔ ان کے ایک گروہ نے یہ چال چلی کہ وہ جمعے کے دن شام کے وقت دریا کے کنارے کنارے بہت سے گڑھے کھودتے، ہفتے کے دن ان گڑھوں تک نالیاں بناتے جن کے ذریعے پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی گڑھوں میں قید ہو جاتی۔ اتوار کے دن انہیں نکالتے اور کہتے ہم مچھلی کو پانی سے ہفتے کے دن تو نہیں نکالتے بلکہ اتوار والے دن نکال رہے ہیں، اور یہ کہہ کر وہ اپنے دل کو تسلی دیتے۔ اور علماء تفسیر نے لکھا کئی سالوں تک ان کا یہ عمل رہا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ آیا، آپ نے انہیں اس سے منع فرمایا اور فرمایا قید کرنا ہی شکار ہے جو تم ہفتے کو کر رہے ہو۔ جب وہ باز نہ آئے، حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پر لعنت فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بندروں کی شکل میں مسخ فرما دیا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ نوجوان بندروں کی شکل میں اور بوڑھے خنزیروں کی شکل میں مسخ ہو گئے۔ ان کی عقل اور حواس تو باقی رہے، لیکن قوت گویا یعنی بولنے کی طاقت ختم ہو گئی، اور ان کے جسموں سے بدبو آنے لگی، اور اس حال پر وہ روتے رہے، اور 3 دن میں پوری کی پوری بستی کے سب لوگ ہلاک ہو گئے۔
ان کی نسل باقی رہی اور نہ ہی وہ لوگ باقی رہے، اور ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ اس واقعے کی مزید تفصیل سورہ اعراف کی آیات 163 اور 166 میں آ رہی ہے۔ انشاءاللہ اگر وہاں پہنچے تو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ بیان ہوگا۔ یہاں ایک مسئلہ بھی عرض کرتا چلا جب بعض لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جو موجودہ بندر ہیں یہ وہی بنی اسرائیل جن کی شکلیں بندروں کی شکل میں مسخ ہو گئی تھی، یہ وہ ہیں۔ یاد رکھیے جس قوم پر اللہ رب العزت عذاب نازل فرماتا ہے شکلیں مسخ ہو جائیں ان کی نسل پھر آگے نہیں چلتی۔ اللہ رب العزت نے 3 دن کے اندر ان سب کو ہلاک کر دیا۔ یہ بندر ان کی نسل سے نہیں، یہ اللہ رب العزت کی اپنی ایک الگ مخلوق ہے۔ حکم شرعی کو باطل کرنے کے لیے ہیلے کرنا یہ حرام ہے جیسا یہاں ذکر ہوا ہے، اور شرعی حکم کو کسی دوسرے شرعی طریقے سے حاصل کرنے کے لیے ہیلا کرنا وہ جائز ہے۔ قرآن پاک میں حضرت ایوب علیہ السلام کا اس طرح کا عمل سورہ صاد آیت نمبر 44 میں مذکور ہے کہ انہوں نے ایک شرعی ہیلا کیا تھا، لیکن ایسا ہیلا جس سے شرعی حکم کو باطل کرنے کے لیے ہیلا کیا جائے وہ ناجائز ہے۔ آج ہمارے یہاں لوگوں نے ایسے ہی ہیلے بنا رکھے ہیں سود کو اور باقی چیزوں کو ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے نام بدل کے انہوں نے اللہ رب العزت کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے معاذ اللہ جائز کرنے کی ایک صورت ہیلوں کے ذریعے اختیار کی ہے، اور یہ اللہ رب العزت کے ساتھ کھلی جنگ ہے۔ جو پروردگار عالم نے جس چیز کو حرام کر دیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، کسی ہیلے بہانے سے اسے جائز نہیں کیا جا سکتا۔ اور رہ گیا جو شرعی ہیلا ہے اللہ رب العزت نے اس کی اجازت دی ہے، انشاءاللہ اپنے مقام پر اس کی وضاحت ہوگی۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ ہم نے یہ واقعہ اس وقت کے لوگوں اور بعد والوں کے لیے عبرت بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ اس سے معلوم ہوا قرآن پاک میں عذاب کے واقعات ہماری عبرت و نصیحت کے لیے بیان کیے گئے ہیں، لہذا قرآن پاک کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے اس طرح کے واقعات اور آیات پڑھ کر اپنی اصلاح کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے، اور قرآن حکیم کے اصل نزول کا مقصد ہی اپنی اصلاح کی طرف توجہ ہدایت حاصل کرنا ہے۔ قرآن واقعات کی کتاب نہیں، کتاب ہدایت ہے۔ یہ جو واقعات بیان ہوئے یہ ہمارے لیے سبق کے طور پہ عبرت اور نصیحت کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن حکیم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک سے نصیحت حاصل کر کے اپنی زندگی دی ہوئی ہدایات کے مطابق گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ مولانا۔